کمال یہ ہے، کمال یہ ہے، کمال یہ ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئیے آج کا ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل ایکسٹریملی سوری کہ میں نے بہت دنوں بعد ولاگ اپلوڈ کیا ہے۔ بیسیکلی رمضان کے جو اسٹارٹ کے 20 ڈیز ہوتے ہیں، اس میں میرا اسکیجول بہت ٹف ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے میں ولاگنگ کے لیے ٹائم نہیں نکال پا رہی تھی۔ ایک دن میں نے ٹرائی کیا تھا، رات کو ویڈیو بنا لی تھی اور پھر میں نے اس کو ایڈٹ بھی کر لیا تھا، بٹ اس پورے دن میں میرا جو اسکیجول تھا وہ بری طرح متاثر ہوا تھا، جس کی وجہ سے مجھے پھر رکنا پڑا۔ سو 20 ڈیز اوور ہو چکے ہیں اور اب ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پہ ویڈیو ایڈٹ کریں، ریکارڈ کریں اور انشاءاللہ اپلوڈ بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی۔ جی، تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں موسٹ فیمس، موسٹ پاپولر ڈرامہ ارطغرل غازی کے بارے میں۔ یہ بیسیکلی اسٹوری کیسے سٹارٹ ہوئی، اب بیکاز کئی لوگ جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ حیران ہو رہے ہوں گے کہ آپ ڈرامہ دیکھ رہی ہیں۔ مطلب میں نے انسٹا پہ بھی اس کی کچھ اسٹوریز لگائی تھی، تو مجھے بڑے میسیجز آئے کہ آپ دیکھ رہی ہیں۔ سو ان سب کا بھی آنسر کروں گی انشاءاللہ۔ بائی دا وے اسٹوری کچھ اس طرح سے اسٹارٹ ہوئی کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے گھر پہ، باتیں ہو رہی تھیں، تو مجھے گھر میں کسی نے بتایا کہ ایک ٹاک شو میں اس طرح کی بات ہو رہی تھی، پرائم منسٹر نے ایک ٹرکش ڈرامہ دیکھنے کے لیے پوری نیشن کو کہا ہے۔ تو خلیل الرحمن قمر صاحب نے اس پہ اپنا کچھ اس طرح سے پوائنٹ آف ویو دیا ہوا تھا کہ یہ ٹرکش لوگوں نے ہمارے منہ پر تھپڑ لگایا۔ تو چونکہ گھر والوں کو پتہ ہے کہ میں خلیل الرحمن کے تھاٹس سے بہت زیادہ انسپائرڈ بندی ہوں، ویسے میں لوگوں سے بہت کم انسپائر ہوتی ہوں، مطلب میں کوشش بھی کروں نا تو میں ہر کسی سے انسپائر نہیں ہو پا رہی ہوتی، بٹ خلیل الرحمن قمر صاحب نو ڈاؤٹ ان کے تھاٹس جو ہیں، ان کے جو اوور آل جو بھی ان کا بلیو ہے، آئی جسٹ انسپائرڈ سیریسلی۔ سو جب مجھے ان کا پتہ چلا، میں جب سن رہی تھی تو مجھے اتنا خاص انٹرسٹ نہیں تھا، بٹ جب مجھے خلیل الرحمن قمر صاحب کے اس پوائنٹ آف ویو کا پتہ چلا تو مجھے بہت زیادہ ایک کیوریوسٹی ہوئی کہ میں یہ ڈرامہ ضرور دیکھوں گی۔ اسلامی تاریخ پر ہے، سو کیسے ہے؟ فرسٹ آف آل ہم اس کی اسپیلنگ پر غور کر لیتے ہیں کہ اصل میں یہ ہے کیا۔ دیکھیے ٹرکش جو لینگویج ہے اس میں ای کے اوپر کچھ سائن سا بنا ہوا ہے اور وہ اے کا ساؤنڈ پروناؤنس کرتا ہے، اس لیے وہ ای سے سٹارٹ کرتے ہیں، بٹ جب وہ بولتے ہیں سو وہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اے کا ساؤنڈ پروناؤنس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی میری ریسرچ ہے، ہو سکتا ہے کسی حد تک غلط بھی ہو، بٹ لاسٹ انفارمیشن جو مجھے ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اردو میں الف را تو غین را لام، یہ اس کی اسپیلنگ ہے، اور بولتے ہوئے انگلش اور اردو دونوں میں سے جو را ہے وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، ارطغرل ہو جاتا ہے، ارطغرل نہیں پڑھ رہے ہوتے اس کو، ٹھیک ہے۔ سو یہ اس کی پروننسیشن ہے۔ بائی دا وے میں نے ابھی تک اس کا فرسٹ سیزن بھی کمپلیٹ نہیں دیکھا ہے، مجھے بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں کہ ہمارے اتنے سیزنز کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اتنے سیزنز کمپلیٹ ہو چکے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی میں نے ابھی تک اس کا ایک سیزن بھی کمپلیٹ نہیں کیا ہے بیکاز آف ٹائم ایشو۔ آپ کو پتہ ہے جو اسکیجول ہے وہ بہت ٹف رہا ہے پچھلے دنوں۔ تو خیر، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان لوگوں کی جو اس چیز کو پروموٹ نہیں کر رہے یا جو اس ڈرامے کو منع کر رہے ہیں۔ دیکھیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات رولز اینڈ ریگولیشنز والے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اور نیتوں والے بظاہر غلط کہلانے کے باوجود بہت بڑے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ سو ججمنٹ اس طور پر تو ہم کسی کو بالکل الاؤ نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی ڈرامہ انڈسٹری، فلم انڈسٹری کے بارے میں جو کچھ بھی فیمس ہے شرعی اعتبار سے اور اوور آل، وہ لوگوں کے ذہنوں میں اس قدر راسخ ہو چکا اور ہر کوئی اس کو اچھے سے سمجھ سکتا ہے کہ ڈراماز دیکھنا، بے پردگی دیکھنا اور بدنگاہی کرنا اس طور پر یہ کس طرح کا معاملہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ اس کے باوجود آپ مجھے بتائیں کہ کتنے % لوگ ہیں جو ان چیزوں سے بچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت کم آپ کے پاس ریشو آئے گا کہ لوگ اس سے کٹ آف ہوئے ہوئے ہیں، انڈسٹری سے بالکل انہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے، ورنہ اکثریت ملوث ہے اس چیز میں۔ ان کی اپنی اپنی نیتیں ہوتی ہوں گی، میں کسی پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گی۔ البتہ یہ ڈرامہ، جہاں انڈسٹری کے اتنی ساری پروجیکٹس پھیلے ہوئے ہیں، وہاں پر اس ڈرامے میں آپ کو آپ کی ایمانی اعتبار سے بہت کچھ ملے گا، اور چاہے شریعت ہو یا کوئی اور قانون ہو،
ہر دور میں لوگوں کو سمجھانے اور ان کی اصلاح کرنے کے لیے اس دور کے تقاضوں کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, آج کل ایسی انڈسٹری کا دور ہے. اب چونکہ کتابوں سے لگاؤ ہونا اور کتابوں کو پڑھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے, نو ڈاؤٹ, پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکثریت کتابوں سے دور ہے. میں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے جس میں مجھے 3600 لوگ بول چکے ہیں, کون پڑھے گا؟ ٹھیک ہے. تو یہ بولنے والے آپ لوگ ہی ہیں نا, جو مانتے ہیں کہ اب کتابیں کوئی نہیں پڑھتا. تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو لوگ آج کل بھاری اکثریت میں پروجیکٹس وغیرہ دیکھ کر, ڈراماز دیکھ کر سیکھ رہے ہیں اور اسی کو سیکھنے کا ذریعہ بتاتے ہیں. اگرچہ اس میں بہت ساری چیزیں خلاف شرع ہیں, اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا, لیکن میں پھر کہوں گی انما الاعمال بالنیات. کوئی ایک رومانٹک ڈرامہ دیکھ کر اس سے بہت بڑا سبق لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. ایسا سبق جو زندگی میں وہ خود اور اپنے سے وابستہ ہر انسان کو فائدہ دے جاتا ہے. اور کوئی وہی ڈرامہ بہت بری نیتوں سے دیکھ رہا ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہر کسی کی اپنی انٹینشنز ہیں, آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہو. ٹھیک ہے. رہی بات یہ کہ جب میں نے یہ ڈرامہ اسٹارٹ کیا, جو اس کی فرسٹ ایپیسوڈ تھی, اس کا فرسٹ سین ہی مجھے مطلب لٹرلی اس نے مجھے آمادہ کر دیا کہ میں یہ مزید دیکھوں گی. فرسٹ سین میں ہی اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے تھے. اگر آپ سب کو یاد ہو, ارطغرل جو ہے وہ تلوار پہ ہتھوڑا مار رہا ہوتا ہے اور نعرہ تکبیر بلند کر رہا ہوتا ہے. اور وہ فرسٹ سین کیا, اس کے بعد آنے والے ہر ایک سین نے مجھے اس چیز پر ابھارا کہ میں مزید اس چیز کو دیکھوں اور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھوں. اور میں آپ کو آج یہی بتانے کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں کہ میں نے اس سے کچھ نہ کچھ نہیں, بہت کچھ سیکھ لیا ہے, جبکہ میرا سیزن 1 بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. سو لیٹس سی. آئیے چل کے بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس ڈرامے سے آخر کار کیا کیا سیکھا ہے. اس ڈرامے سے حاصل ہونے والے سبق کی اگر بات کریں تو مجھے ایسا لگتا ہے سوشل میڈیا کے پوسٹ وغیرہ دیکھ کر کہ ہماری عوام نے ارطغرل الغازی کا جو مین پرپز ہے اسے فوت کر دیا ہے. فوت کر دیا سے مراد ختم کر دیا لٹرلی. کیونکہ آپ دیکھیں, آپ کو 2 قسم کی پوسٹ ملیں گی. جو پوسٹ بنانے والی لڑکیاں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ارطغرل بہت ہینڈسم ہے, یا پھر ترگت بہت ہینڈسم ہے, NXYZ. اور جو لڑکے ہیں پوسٹ بنانے والے, وہ آپ کو حلیمہ کے بہت بڑے فین ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. سو یہ ہمارا پرپس نہیں ہے ارطغرل الغازی دیکھنے کا. رہی بات یہ کہ ان سب چیزوں کے بعد آپ اپنی پاکستانی انڈسٹری یا ان کی جو فیمیل ایکٹریسز ہیں ان کو برا بھلا کہو, تو دیکھو کہیں کی بھی فیمیلز ہیں, چاہے وہ ایکٹریسز ہیں یا نہیں ہیں, ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کی انسلٹ کریں یا کمپیریزن کریں کہ وہ اچھی اور یہ اچھی نہیں. حالانکہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ ان اپنی ایکٹریسز کا کوئی بھی فلم آئے, کوئی ڈرامہ آئے, تو سب سے زیادہ دیوانے ہم ہی ہوتے ہیں. تو یہ تو بہت عجیب و غریب بات ہے. دوسرا یہ کہ وہ لوگ وہاں کی جو ٹرکش لڑکیاں ہیں اگر وہ بہت اٹریکٹ کر رہی ہیں, سو ریزن آپ کو پتہ ہے, ریزن یہ ہے بیکاز وہ فلی کورڈ ہیں. آپ اسرا بلزک کو ہی لے لو, اگر آپ اس کی انسٹا کی جو پروفائل ہے وہ وزٹ کرو اور آپ اس کی پکچرز دیکھو, سو آپ ایزیلی آپ کہہ سکتے ہو کہ اس میں کوئی اٹریکشن فیل نہیں ہو پا رہی. نو ڈاؤٹ بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ, پر آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ اٹریکشن فیل نہیں ہو رہی جو آپ نے ڈرامہ میں نوٹس کی تھی. وجہ کیونکہ یہاں پر وہ فلی کورڈ نہیں ہے. تو عورت جو بھی ہو, جس بھی مذہب کی ہو, وہ جتنی ڈھکی ہوتی ہے اتنی مغلیہ لگتی ہے, اتنی عالی شان لگتی ہے, اتنا ہی اس میں مغلیہ لک آتا ہے. ٹھیک ہے. تو عورت جہاں کی بھی ہو اسے بہت زیادہ ڈھکا اور چھپا ہوا رہنا چاہیے, اسی میں عورت کی اصل خوبصورتی ہے. اب اصل پرپز ہے کیا اس ڈرامے کا, اس پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ڈرامہ اسلامی تاریخ پر بنا ہوا ہے, ایک ریئل ہسٹری پہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اسکرپٹ رائٹر نے اپنا کام کیا ہوگا, کچھ ایڈیشن کیا ہوگا, ڈائریکٹر نے اور پروڈیوسر وغیرہ سب نے اپنے اپنے ایڈیشنز کیے ہوں گے, نو ڈاؤٹ. بٹ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی دکھایا جا رہا ہے یہ اسلامی ہسٹری دکھائی جا رہی ہے, تو اس میں سیکھنا ہی ہے, اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ اگر ان کی ایک مین بات نوٹس کریں جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے, وہ یہ کہ توکل. اس قدر توکل ہے ان کی عورتوں میں, مرد تو مرد, ان کی عورتیں توکل کی جامعیت دکھا رہی. اچھا ایک بات جس نے مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کیا, ایون یوں سمجھیں کہ میری بہت بڑی خواہش پوری کی اس نے, وہ یہ کہ یہ بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا اپنا واقعہ شیئر کرتی ہوں. میں آج سے کچھ سال پہلے جب حرمین طیبین گئی عمرہ کے لیے, تو وہاں پر جب ہم مسجد نبوی
کے اندر موجود تھے تو آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ اس وقت دور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں جس قدر مدینے کی آبادی تھی وہ تمام ایریا حرم نبوی بن چکا ہے. یعنی مدینے کی باؤنڈری اب جہاں تک ہے وہ سارا ایریا پہلے مدینے کی کل آبادی شمار ہوتی تھی. تو میں جب مسجد نبوی شریف میں موجود ہوتی تھی تو میری عادت یہ تھی جتنے دن ہم وہاں رہے کہ میں پوری مسجد نبوی یا جتنا مجھ سے ہو سکے میں راؤنڈ لگاتی تھی. لٹرلی میں امیجنیشن میں گئی ہوتی تھی بیکاز ہمارا تعلق کتابوں سے ہے اور اچھا خاصا عرصہ ہم نے کتابوں کو دیا ہے, احادیث کو پڑھا ہے اور ایک اسلامک ہسٹری بار بار ہمارے ذہنوں میں ہم پڑھتے رہتے ہیں, گھومتی رہتی ہے کہ یوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے, یوں صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوتی تھی, یوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام غزوات سے واپس آتے تو مدینے کی آبادی کے کنارے پر اپنا گھوڑا روکا, اور وہ سارے جو بھی ہم نے پڑھے تھے وہ ساری اسٹوریز جو ہیں وہ میرے مائنڈ میں گھوم رہی ہوتی تھیں اور میں یہی امیجن کر رہی ہوتی تھی کہ کیسے کہاں پہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے تھے, کہاں نبی آخر الزمان تشریف فرما ہوتے تھے اور صحابہ کرام کو آیات قرآنیہ کی تفسیر سمجھاتے تھے اور اس طرح کا سب کچھ. تو وہاں پر جب میں امیجن کرتی تھی تو میرے ذہن میں بہت زیادہ شدت سے حسرت تھی کہ آخر میں کیوں نہیں دیکھ سکی کہ فاطمۃ الزہرا کا گھر کہاں تھا. مطلب چلتے چلتے نا ایک شوق لگتا تھا کہ یہاں کس کا گھر ہوگا وہاں پر. اب تو ظاہر ہے وہ سب کچے آبادی سب ختم ہو چکی ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن بس وہ ایک امیجنیشن ہو رہی ہوتی تھی نا کہ عثمان غنی کا گھر کہاں تھا, حضرت علی کہاں پر کیا معاملہ فرماتے تھے اور سارا کچھ. پھر تلواریں کیسی تھیں, وہ جنگ کیسے کرتے تھے, ان کی عورتیں کیسے رہتی تھیں, کیا معاملات, وہ سارا میں جتنے دن مسجد نبوی میں رہی ہوں آپ یقین کریں کہ میرے ذہن میں یہی سب چل رہا تھا. تو اس ڈرامے نے میری اتنی بڑی خواہش پوری کر دی کہ میں نے وہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے کہ کس طرح جنگجو تلواروں کے ساتھ رہا کر, جنگجو کیسے رہتے ہیں, ان کی وائفز, ان کی فیملی, ان کی جو لیڈیز ہیں وہ کیسے زندگی گزارتی ہیں. وہاں نہ بجلی تھی, پانی کی اتنی قلت تھی, اوور آل سب کچھ کیسے سنبھلتا تھا. پھر کیا جذبہ تھا جس سے وہ جنگیں لڑ کے آ جاتے تھے. خالد بن ولید کے پاس آخر ایسا کیا تھا کہ وہ ڈرتے نہیں تھے. پھر کس کا بہادری کا واقعہ ظاہر ہے میں اب آپ کو یہاں پر سناؤں. تو یہ سب کچھ چلتا تھا. تو جب میں نے یہ ڈرامہ دیکھا تو سیریسلی مجھے کنیکٹیویٹی ملی اس دور سے, جو ایک بہت عرصے سے جب سے میں نے پڑھا تھا میرے اندر ایک حسرت تھی کہ کاش میں اس دور کے اندر رہ کر اسے انجوائے کر سکوں, اسے دیکھ سکوں, سمجھ سکوں, فیل کر سکوں. وہ ساری چیزیں مجھے اس ڈرامے کے ذریعے ملی ہیں. اور اس ڈرامے نے مجھے ایمانی طاقت دکھائی ہے, توکل پر استقامت دکھائی ہے, ثابت قدمی دکھائی ہے. ڈرامے میں جب میں نے دیکھا کہ جنگجو جب اپنی پوری قوت اور ایمانی طاقت اور خالص توکل کے ساتھ میدان جنگ میں اترتا ہے تو ان کی لیڈیز پیچھے سے واویلیں نہیں مچا رہی ہوتی ہیں. پچھلے وہ آپ نے ایک نعت سنی ہوگی, کاش میں دور پیمبر میں رہا ہوتا, اس طرح کا کوئی نعت ہے. تو اس سے بھی میں بڑی امیجن کرتی تھی کہ اگر واقعی ہم اس دور میں ہوتے تو اس ڈرامے کو دیکھ کے نا مجھے فیل ہوا کہ ہم اس قابل ہی نہیں تھے کہ اس دور میں ہوتے, بیکاز ظاہر اللہ بہتر جانتا ہے جو اس دور میں رہنے کے قابل تھے وہ اسی دور میں آئے. ہم لوگوں جیسی عورتیں بالخصوص اگر اس دور میں چلی جاتی تو واویلے ہی ہونے تھے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ جب جنگوں پہ جاتے ہیں یا جس بھی سفر کے لیے نکلتے ہیں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہ زندہ ہی واپس لوٹیں گے. اور ان کی لیڈیز آپ دیکھیں کس قدر خالص توکل کے ساتھ پھر رہی ہوتی ہیں, اپنے کام کر رہی ہوتی ہیں. پھر اگر کوئی لیڈی کبھی, ظاہر ہے یہاں محبت بھی دکھائی ہے, یہاں رومانس بھی دکھایا, مطلب وہ لوگ کوئی ہم سے ہٹ کر تو نہیں تھے نا. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو ڈرامہ نہیں دیکھیں وہاں پر رومانس بھی ہے, تو مطلب کیا وہ لوگ ہم سے ہٹ کر تھے. اگر آپ نے آج کی دور کو اسلامک ہسٹری انٹروڈیوس کروانی ہے سو آپ کوئی ایلینز بنا کے لائیں گے, ان کے لیے کوئی الگ مخلوق بنا کے لائیں گے. یہی لوگ دکھائیں گے نا کہ اسی طرح کے ایموشنز تھے ان کے بھی, اور ان تمام ایموشنز کے ساتھ وہ عالم اسلام کو فتح کرتے چلے گئے. سو یہ تو واقعی لیجنڈز والے کام ہے نا. تو سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کی تمام پریشانیاں اپنے تمام ایموشنز کے ساتھ آپ اسلامی فوائد والی زندگی کیسے گزار سکتے ہو, اسلامی, دنیاوی, اوور آل ہر لحاظ سے آپ فائدہ مند کیسے ہو سکتے ہو.
اسپیشلی ان کی خواتین جب ان کے مرد باہر جاتے تھے، کسی سفر پر روانہ ہوتے تھے جس کے بارے میں ان کو نہیں پتہ تھا کہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ کس قدر عالی شان پرتوکل دعائیں دیتی تھیں. اور یہ اسٹرانگ وومنس کی علامت ہے. جیسے آپ وہ ارطغرل اور حلیمہ والا دیکھ لیں. ارطغرل جب حلیمہ کے ہوتے ہوئے پہلی بار سفر پر روانہ ہوتا ہے تو حلیمہ اس کے گھوڑے کے ساتھ کھڑے ہو کر کس طرح اس کو دعائیں دے رہی ہوتی ہے. بائی دا وے گھوڑا نہیں، گھوڑی تھی شاید وہ، ہاں شہزادی نام رکھتا ہے نا اس کا، صحیح. تو خیر وہ کس قدر اس کو دعائیں دے رہی ہوتی ہے، مطلب اسٹرانگ وومنس کی علامت ہے، بیکاز ایموشنز ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اسٹرانگ وومنس کے لیے یہ چیز تھوڑی سی زیادہ مشکل ہوتی ہے، بیکاز ایموشنز جب انہیں تنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنا پیارا وہ دور جاتا ہوا نہیں دیکھ پا رہی ہوتی، ان سے برداشت نہیں ہو پا رہا ہوتا، تو یہ سب زیادہ مشکل ان کے لیے اس لیے ہوتا ہے بیکاز وہ اپنے اسی پیارے کے سامنے اپنے ایموشنز کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں اور یہ فیل کرا رہی ہوتی ہیں لائک شی از اوکے، شی از فائن. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ بھی اندر سے بری طرح سے یہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ کہیں نہ جائے. لیکن چونکہ وہ اسٹرانگ وومنز ہوتی ہیں اس لیے وہ نہیں چاہتی کہ اپنے پیاروں کو روتے دھوتے الوداع کریں تاکہ ان کا سفر اور ان کا مشن سب ناکام ہو جائے، یہی سوچتے ہوئے کہ وہ بندی رو رہی تھی. تو یہ ساری اسٹرانگ وومنز کی علامات ہیں. تو یہ بہت زیادہ آج کل کے دور میں ان کی کمی ہے، اور یہ ہمیں اپنی اسلامک ہسٹری سے سیکھنے کو مل سکتا ہے کہ کس طرح ہماری خواتین تھیں اسلامی دور میں، اور اتنی سخت مشکل ترین دور میں وہ کس طرح ہماری اسلامک ہسٹری کی جو خواتین ہیں وہ اپنے مردوں کا ساتھ دیا کرتی تھیں. جو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی بات ہے یہ مطلقاً فضول ہے، لیکن مردوں کا اگر ساتھ دینا ہے، شانہ بشانہ رہنا ہے، تو وہ اس کا سینس یہ ہے کہ آپ مردوں کے اچھے کاموں میں، اسلام کے معاملات میں اور دنیاوی اچھے معاملات میں ان کا ساتھ دیں. سو ایسا ہی ہے جیسے آپ ان کے شانہ بشانہ ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے نا کہ نیکی کی ترغیب دینے والا یا نیکی میں مدد کرنے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہے. تو اس طرح عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ ہونے کا شوق پورا کر سکتی ہیں. تو آج میں نے نوٹس نہیں تو کیا ہوا تھا؟ فائن کو